تو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن کی حفاظت کا، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے کلام پاک میں کیا، اور ہم اس کا مشاہدہ اپنے سر کی آنکھوں سے اور اپنے سر کے کانوں سے کر رہے ہیں کہ قرآن کا زبر زیر، قرآن کا جملہ، قرآن کا لفظ و حرف محفوظ کر دیا گیا۔ اب آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اتنی ساری حفاظتیں، آسمانی حفاظت، سفر کی حفاظت جو حضرت جبریل کا سفر ہے آسمان سے زمین کی طرف، پھر زمینی حفاظت، اس کا مقصد کیا صرف یہ تھا کہ ہم اس کو پڑھ لیتے؟ کیا اتنی قرآن کو محفوظ کرنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ اسے تراویح میں پڑھ کر سنا دیا جاتا؟ اتنا چھوٹا مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب، اس عظیم الشان کتاب کو پوری طرح کتابتاً اور یاد کرنے کے اعتبار سے محفوظ کر دینے کا واحد مقصد اسے یاد کر لینا، اسے تراویح میں سنا دینا، صرف عربی پڑھ لینا نہیں، یہ بہت معمولی مقصد ہے۔ ہم اتنے معمولی مقصد کو خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، اللہ اس سے پاک ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ مقصد کیا ہے، کیوں اس کو محفوظ کیا گیا؟ قرآن خود بتاتا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اس لیے محفوظ کیا تھا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھتے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں، واضح عربی میں صرف اس لیے نہیں اتارا تھا کہ اسے تراویح میں پڑھ کر سنا دیا جائے اور تکمیل قرآن کر دیا جائے، یہ اس لیے آیا تھا کہ تم اس پر سوچتے، تم اس کو سمجھتے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ مبارک کتاب جو تمہارے پاس آ پہنچی ہے، یہ اس لیے آئی تھی کہ لوگ اس کی آیات میں غور و تدبر کرتے اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، یہ قرآن جو تم دیکھتے ہو، خدا کا عظیم الشان کلام تمہاری زبان پر آسان ہو گیا کہ 8 سال کا بچہ اس کو سنا دیتا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ اس کو سنا کر ختم کر دیا جاتا۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، یہ اس لیے تھا کہ تمہاری دعوت، تمہارا تبشیر اور انذار اس کے ذریعے ہوتا، کہ تم خدا کی تبشیر اس کے ذریعے سناتے اور خدا کے بندوں کو اسی کے ذریعے ڈراتے۔ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، جو میری وعید سے ڈرنا چاہتا ہے اس کو قرآن کے ذریعے ڈراؤ۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ اس کی آیات میں غور و تدبر کیا جاتا، تفکر کیا جاتا، اس کو بیٹھ کر سمجھا جاتا، سمجھنے کی کوشش کی جاتی، اس کو اپنی زندگی کا سرمایہ اور اوڑھنا بچھونا بنایا جاتا۔ واللہ یہ صرف عربی پڑھنے کے لیے نہیں تھا، واللہ یہ صرف عربی پڑھنے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شکوہ کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اتنا پڑھا جا رہا ہے، اتنا اس کی تلاوت کی جاتی ہے، سب سے زیادہ دنیا میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہے، اور پھر رمضانوں میں تو پوچھنا کیا، اس کے باوجود پیغمبر روز محشر خدا کے حضور شکوہ کیوں کر رہا ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چھوڑ دیا جائے، اس کو چھوڑنا یہ ہے کہ اس کو غلاف میں لپیٹ کر بالائے طاق رکھ دیا جائے، اس کو چھوڑنا یہ ہے کہ اس کو کسی محفوظ مقام پر رکھ دیا جائے کہ جب کسی دکان کا افتتاح ہوگا تو اس کو پڑھا جائے گا، جب بچی کو گھر سے رخصت کیا جائے گا تو اس کے سر پر قرآن کو رکھ دیا جائے گا، جب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا تو تصفیے کے لیے قرآن کو درمیان میں رکھیں گے اور اس کی قسمیں اٹھائی جائیں گی، عدالت میں، وکالت میں جب لوگ باہم مخاصمت کریں گے تو ہم قرآن کو درمیان میں رکھ کر کہیں گے حلف اٹھاؤ کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ کیا قرآن اس لیے آیا تھا؟ قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے آیا تھا؟ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن نے اپنے نزول کا مقصد بیان کیا ہے کہ تم اس کو سمجھتے، تم اس میں غور و تدبر کرتے، تم اس سے نصیحت حاصل کرتے۔